قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث پاک کا، یعنی ایک صحابی رسول کو پتہ چلا کہ فلاں صحابی کے پاس حضور کی حدیث ہے، تو پتہ ہے انہوں نے کتنے مہینے کا سفر کیا صرف ایک حدیث کے لیے؟ 3 مہینے کا سفر کیا۔ 3 مہینے کا سفر کرنے کے بعد وہاں پہنچے۔ اب تو آج کل جہاز آ گئے، ہوائی جہاز، پہلے جو ہے وہ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اونٹنیوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں وہ کتنا انہوں نے سفر کیا ہوگا صرف ایک حدیث پاک کہ میرے نبی کی ایک حدیث ان کے پاس ہے، تو کیوں نہ میں اس حدیث پاک کی معرفت، اس حدیث کی تحقیق اور اس حدیث کی معلومات جو ہے وہ میں کیوں نہ حاصل کروں۔ یعنی ایسا جذبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب لوگوں کے صحابہ تھے، لیکن صرف مدینہ شریف میں 10,000 صحابہ کی قبریں کب ہو گئی؟ باقی صحابہ کہاں ہیں؟ باقی صحابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اب یہ تم تک باتیں پہنچا دی ہیں، اب جو حاضر ہو ان کو محفوظ کر لو، جو نہیں ان تک پہنچاؤ۔ بعض صحابہ کرام کا جو جذبہ ایسا تھا وہ گھروں کو نہیں رکھے، وہ چلے گئے دور دراز علاقوں میں کہ ہم نے اپنے نبی کا پیغام پہنچا، اور پھر جو جہاں گئے وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے، لوٹ کے نہیں آئے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام کی قبریں چین میں ہیں، بعض صحابہ کی ترکی میں ہیں، بعض کی ایران میں ہیں، کسی کی کہاں ہے، کسی کی کہاں ہے، پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے کہ ہم نے اپنے نبی کا مشن لے کے جانا ہے، اور ہم نے اپنے نبی کے دین کے جو ہے وہ شریعت کے جھنڈے کو ہم نے بلند کرنا ہے، ہم نے اپنے آقا کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ملے اس کو بھی حضور کے عشق کی آگ لگ جائے، وہ بھی حضور کا عاشق دیوانہ بن جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ترغیب پر جو ہے وہ اسلام لایا۔ حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق نے بھاری رقم دے کر آزاد کروایا، اور کئی صحابہ کرام ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کروایا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بس یہ جو محفلیں ہم سجاتے ہیں، یہ آپ میں سے کوئی بھی نہ بیٹھے تو تب بھی دین ہے 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ قیامت تک چلے گا۔ میرے آقا کے دین کو سوال نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا، محبوب تیرے دین کا محافظ بھی میں ہوں، تیری عزت عظمت کا محافظ بھی میں ہوں، اور یعنی جو تجھ پہ جو قرآن اتارا ہے اس کا محافظ بھی میں ہوں۔ ان چیزوں نے قیامت تک قائم رہنا۔ آپ نہیں کریں گے، اللہ کہیں اور سے یہ روشنی جو ہے وہ چمکا دے گا۔ یہ تو نصیب کی بات ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے دین کو سیکھنے کے لیے یہ موقع عطا فرمایا، تو اس میں ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، کوئی اس میں بڑائی نہیں ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، یہ رب کی مہربانی ہے۔ میرے جیسے کئی داڑیوں والے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ نے ہم سے یہ دین کا کام لے لیا تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کے حضور کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی کفا ووفا والصلاة علی عبدہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا حبیبنا کریمنا محمد معلم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑوں احسان، اس کی عنایتیں کہ اس نے اس پورے علاقے میں سے ہم چند کو جمع کر کے اپنے دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ کہہ دیجیے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے بعد آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں شکر بھی ادا فرماتے اور اس عبادت پر پختگی کی دعا بھی فرماتے۔ ہم اب تک مختلف بیانات سے فارغ ہو چکے ہیں اور مختلف چیزوں کو ہم یاد کر چکے ہیں، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، اسی طرح جب پانی نہ ہو تو تیمم کے فرائض۔ لیکن اب ہمیں اس بات کو جاننا ہے
کہ جو ہمارے پاس پانی موجود ہے وہ پانی پاک بھی ہے یا ناپاک ہے، اور کون سا پانی پاک ہوتا ہے، کون سا پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پانی کے ساتھ انسانی زندگی کا بالکل جوڑ ہے، جیسے انسان کی زندگی ہے ویسے اس کے ساتھ پانی ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا آج دن میں نے ایک مرتبہ بھی پانی استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت میں پانی کو سب سے بڑی ضرورت بنا دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے پانی کا حصول بھی آسان کروا دیا، کیونکہ بنیادی ضرورت ہے تو زمین کے اندر رکھ دیا، انسان کو جہاں پانی کم میسر آئے زمین کھودے نیچے سے نکال دیا۔ تو اللہ کریم نے اہتمام بھی ایسے ہی کرا۔ اب یاد رکھیے پانی جو ہے دلیل اردو میں بھی کہتے ہیں ہم تھوڑے کو، یعنی ایک ہے تھوڑا پانی اور ایک ہے مائع کثیر زیادہ پانی۔ عربی میں ماء کہتے ہیں پانی کو، میم الف حمزہ، ایک تو ہم اردو میں ماء کہتے ہیں میم الف اور نون ہونا وہ ماء ہوتی ہے واقع، لیکن عربی میں ماء کس کو کہتے ہیں؟ میم الف اور حمزہ پانی کو کہتے ہیں، ماء پانی کو کہتے ہیں۔ تو مائع قلیل تھوڑا پانی، مائع کثیر زیادہ پانی۔ مائع قلیل ایسا پانی ہوتا ہے جو 225 اسکوائر فٹ جگہ سے کم میں پانی ہو، لمبائی چوڑائی ملا کر 225 اسکوائر فٹ اگر جگہ کا سرفیس بن رہا ہے، اس سے کم جو پانی ہوگا وہ مائع قلیل ہے، اور 225 اسکوائر فٹ ہے یا پھر 225 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ مائع کثیر ہوگا۔ اور مائع قلیل تھوڑے پانی کو کہتے ہیں، چاہے بالٹی کے اندر ہو چاہے کسی بھی چیز کے اندر ہو، 225 اسکوائر فٹ سے کم ہے تو مائع قلیل ہے۔ اب آپ کہیں گے 225 اسکوائر فٹ، 225 اسکوائر فٹ بندے کو تب ضرورت پڑتی ہے جب ٹینک وغیرہ میں کوئی ایسے مسئلے آئیں، تو پھر بندہ اپنے ٹینک کی نپائی کرتا ہے کہ میرا ٹینک کتنا بڑا ہے تاکہ اس مسئلے کو دیکھ سکے۔ ورنہ عموماً مائع قلیل تھوڑا پانی جو ہمارے بالٹی میں ہے، جگ میں ہے، گلاسوں میں ہے، دیگر ضرورت کی چیزوں کے اندر ہے، ان سب کے احکام۔ تو پہلے ہم مائع قلیل کے احکام کو سمجھتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ تو مائع قلیل جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے طاہر و مطہر، ایسا پانی جو خود بھی پاک ہے اور پاک کر بھی سکتا ہے۔ بولیے، خود بھی پاک پانی ہے اور پاک کر بھی سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایسا پانی جس کے اندر کوئی نجاست نہیں گری اور اس کے اندر بہت زیادہ بو بھی، کسی چیز کی بدبو بھی نہیں ہے، تو ایسا پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، خود بھی پاک پانی ہے اور پاک کر بھی سکتا ہے۔ خود پاک ہے، آپ اسے کھانے میں ڈالیں، جانور کو پلائیں، پاک کر سکتا ہے، آپ اس سے وضو کریں، غسل کریں، تو ایسا پانی سے عام پانی ہے، اس سے پاک پانی ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ پانی کون سا پاک ہوتا ہے؟ آسمان سے جو بارش سے پانی نازل ہوتا ہے وہ پانی پاک ہے۔ آپ نے کہیں جمع بھی کر لیا ہے تو وہ پانی پاک ہے، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے، کھانے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، کسی کو جانور وغیرہ کو بھی، پودے وغیرہ کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور نہر کا پانی ہے وہ بھی پاک ہے، ماء السماء ماء الارض۔ اسی طرح جو برف ہے، برف کو جب ہم پگھلا لیں گے تو وہ پانی بن جاتی ہے، تو برف سے پگھلا ہوا پانی وہ بھی پاک پانی ہے، نہر کا پانی بھی پاک پانی ہے۔ اور اسی طرح کنویں کا پانی اور سمندر کا پانی، دریا کا پانی، چشمے کا پانی، یہ سارے پانی وہ پانی ہے جو پاک پانی ہے۔ ان کو آپ نے کسی جگہ رکھ دیا ہے یا پھر ایسی جگہ میں ہے جس میں 225 اسکوائر فٹ سے کم جگہ ہے اور اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہے تو وہ پانی پاک ہے۔ کسی بندے نے پی لیا، مثال کے طور پر ایک جگ میں پانی تھا، کسی نے منہ لگا لیا، اس سے مسلمان نے یا انسان نے کسی نے بھی منہ لگا لیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی حلال جانور پی لیتا، اس سے کسی ٹب وغیرہ میں پانی آپ نے وضو کے لیے رکھا اور اس سے کسی حلال جانور نے پی لیا، بیل وغیرہ نے پی لیا، تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔
اس سے وضو وغیرہ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ ہماری طبیعت کو برا لگے لیکن شریعت نے اس پانی کو پاک کہا ہے، وہ پانی پاک ہے۔ جانور کا چاہے اس میں تھوک کے رکھ، لیکن حلال جانور ہے تو وہ پانی پاک ہے۔ حلال پرندے نے پی لیا، آپ نے پانی رکھا، اس میں آ کے چڑیا اور اس میں آ کے کبوتر وغیرہ پی کے چلے گئے، تو ایسا پانی پاک پانی ہوگا۔ اس پانی میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اسے خود وضو غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اسے کھانے میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اس پانی سے جانوروں کو بھی پانی پلایا جا سکتا ہے۔ یہ تو تھی آسان سی بات۔ اگر اب یہ یاد رکھیں اس پانی کے اندر نجاست گر جائے، اس پانی کے اندر نجاست گر جائے، نجاست ہم پہلے تفصیل سے پڑھ آئے تھے، 9 قسم کی نجاست کے اندر خون ہے، بیف ہے، اس کے علاوہ دیگر جو نجاستیں ہیں، انسان کے آگے پیچھے کے مقام سے خارج ہونے والی چیزیں ہیں، یہ ساری نجاستیں، تو نجاست میں سے کوئی چیز گر جائے تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک بالٹی پانی ہے، اب اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا یا پھر ایک قطرہ شراب کا گر گیا تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نظر تو نہیں آ رہا، کیونکہ یہ تھوڑا پانی ہے، تھوڑے پانی کا حکم یہی ہے کہ اس میں اگر نجاست گر گئی ہے تو وہ ناپاک ہو گیا۔ اب اس کے اندر چاہے ایک قطرہ گرا ہے یا پھر پورے جگ بھر کے ڈال دی نجاست، دونوں صورتوں کے اندر وہ پانی ناپاک ہے، اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 225 اسکوائر فٹ پانی 225 اسکوائر فٹ سے کم ہے، مثال کے طور پر چھوٹا ٹینک ہے اور اس کے اندر چاہے ایک قطرہ نجاست گر گیا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، سارے پانی کو نکال کے تبدیل کرنا پڑے گا۔ چاہے ایک قطرہ گرے یا کئی قطرے گرے یہی حکم ہوگا۔ ایک پانی ہوتا ہے مائع کثیر۔ کون سا پانی؟ مائع کثیر، مائع کثیر یعنی زیادہ پانی۔ زیادہ پانی کتنا ہوتا ہے؟ کم از کم 225 اسکوائر فٹ، کم از کم 225 اسکوائر فٹ یا پھر اس سے زیادہ کا پانی۔ عموماً گھروں میں جو ٹینک بنتے ہیں 225 اسکوائر فٹ کے نہیں بنتے، مساجد کے ٹینک جو بڑی مسجد ہوتی ہے ان میں 225 اسکوائر فٹ کے ٹینک تقریباً بنتے ہیں۔ اسی طرح دیگر جہاں بڑا اسپیس ہوتا ہے وہاں بن جاتے ہیں۔ عموماً گھر مزدور کالونی کے اندر 50-100 گز میں، تو 225 اسکوائر فٹ 100 گز کے اندر کیسے بنے گا؟ مکان ہی 100 گز کا ہے، 225 کیسے بن سکتا ہے؟ 225 اسکوائر فٹ کے لیے تو کم از کم اتنی جگہ چاہیے۔ مساجد کیونکہ بڑی ہوتی ہے تو ان کے ٹینک عموماً بڑے بنائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو دیگر بڑی جگہ ہیں جیسے دریا وغیرہ ہیں، چشمے ہیں، چشمے عموماً بڑے ہوتے ہیں، 225 اسکوائر فٹ سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو بہتا پانی ہو یا پھر یہ ٹھہرا ہوا پانی ہو لیکن 225 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں اس میں کوئی نجاست تھوڑی گرے گی تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، زیادہ بھی گرے گی تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ناپاک کب ہوگا؟ ناپاک ہونے کے لیے 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا پایا جانا لازمی ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا پایا جانا لازمی۔ پہلی ہے رنگ، یعنی اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی بڑا تھا چشمہ ہے، اس کے اندر نجاست ایسی گری ہے جو ناپاک کی نجاست ہے۔ پاک چیز گرے گی تو اس کی بات نہیں کرنا، ناپاک چیز کو گری، ناپاک چیز گری، مثال کے طور پہ کوئی برتن گرا اور پھٹ گیا، خون اس کا پھٹ گیا یا خون زیادہ اس میں شامل ہوگی تو یہ ناپاکی پھیل گئی اس کے اندر۔ تو اگر ناپاکی کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، کیا تبدیل ہو جائے؟ رنگ، یا پھر بو تبدیل ہو جائے، اس کی اسمیل ہے، اسمیل میں تبدیلی آ جائے، یا پھر اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی تبدیل ہوگی تو جو بہتا پانی ہے یا پھر 225 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ کا پانی ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تھوڑی نجاست سے ناپاک نہیں ہوتا، وہ زیادہ نجاست سے بھی بہتا پانی یا 225 اسکوائر فٹ سے زیادہ کا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کے ناپاکی کے لیے 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا پایا جانا لازمی ہے۔ اور کون سی؟ پہلا رنگ تبدیل ہو جائے، دوسرا بو تبدیل ہو جائے اور تیسرا ذائقہ۔ تینوں میں سے ایک بھی چیز تبدیل ہوئی تو وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ
آپ کے قریب ندی ہے. اب ندی کے اندر جو پانی جا رہا ہے اگر وہ ایسا پانی ہے جس کے رنگ بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی بو بھی نہیں ہے اور اس کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوا, آپ کو پتا 225 اسکوائر فٹ سے تو زیادہ ہی بہت زمین ہے, تو اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جا رہی تو شریعت کہتی ہے کہ یہ پاک ہے. کیا ہے؟ پاک. اور اگر تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز تبدیل ہو گئی, مثال کے طور پر اس کا رنگ تبدیل ہو گیا یا پھر ذائقہ تبدیل ہو گیا, اسمیل آ رہی ہے اس میں سے, یا پھر اس کی بو تبدیل ہو گئی, اسمیل آ رہی ہے, ذائقہ تبدیل ہو گیا, اس کو چکھنے سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خراب پانی ہے, اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے, پانی جیسا نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں یہ ناپاک ہوگا. یہ آسان سے قاعدہ ہے. جب کہیں آپ بڑا حوض وغیرہ دیکھیں اس میں جب پانی ہو تو آپ اس طریقے سے اسے فوان کر سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر پانی پاک ہوتا ہے, ہر پانی پاک ہے, اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہے. مثال کے طور پہ ایک بالٹی بھری ہوئی رکھی ہوئی ہے, اب میں آیا, میں نے دیکھا بالٹی پانی کی بھری ہوئی ہے, تو اب اس سے میں وضو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اس بالٹی جو پانی کی بالٹی بھری ہوئی ہے اس کو میں پاک سمجھوں گا, وہ پانی کی بالٹی پاک ہے. ہاں اگر آپ میں سے کوئی معتبر شخص اٹھ کے کہہ دے کہ بھائی اس بالٹی میں تو نجاست گری تھی, تو پھر اس کی بات مان لی جائے گی, اسے ناپاک سمجھا جائے گا. ورنہ ہر چیز اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہے, اسے بغیر کسی وجہ کے ناپاک نہیں سمجھا جائے گا. یا آپ نے خود آنکھ سے نجاست گرتی ہوئی دیکھی ہو تب آپ مانیں, یا پھر کوئی معتبر شخص آپ سے کہہ دے کہ ہاں بھائی اس میں نجاست گری ہے, تو ایسی صورت میں آپ اس کو ناپاک مانیں, ورنہ وہ پاک ہے. اب اسی سے سمجھیے کہ کوئی بھی بہتا پانی ہے, بہتا پانی ایسا پانی ہوتا ہے, فقہاء نے اس کی تعریف کی کہ کوئی اگر تنکا رکھ دیا جائے تو وہ پانی تنکے کو بہا کے لے جائے, ایسا پانی کہلاتا ہے بہتا پانی. آپ نے سن لیا کہ بہتے پانی میں تین چیزوں میں سے ایک چیز اگر تبدیل ہوگی تو وہ ناپاک ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا, یعنی رنگ, بو یا پھر ذائقہ. اب سمجھیے, بارش ہو رہی ہے, بارش کے دوران گھر کے پڑنالے سے آپ گزر رہے ہیں, بھائی پانی گر گیا آپ کے اوپر, اب اس کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ بارش ہو رہی ہے, پانی بہہ رہا ہے, بہتا پانی ہے, تو بہتا پانی کا حکم کیا ہے؟ تین چیزوں میں سے ایک چیز تبدیل ہوگی تو ناپاک ہے, ورنہ پاک ہے. آپ پانی کو دیکھ لیں, اگر پانی کا رنگ چینج لگ رہا ہے, اس کی اسمیل چینج ہے, یا پھر اس کا ذائقہ چینج ہے, ایسی صورت میں وہ ناپاک ہے, ورنہ وہ پانی پاک ہے. چاہے گھر والے کہیں بھائی اوپر جہاں سے پانی گر رہا ہے وہاں نجاست رکھی ہوئی, تب بھی وہ پانی پاک ہے, کیونکہ بہتے پانی کا حکم ہی یہ ہے کہ اس میں تین چیزوں میں سے ایک چیز تبدیل ہوگی تو وہ ناپاک ہے, ورنہ پاک ہے. یہ ہے جب بارش ہو رہی ہو, جب بارش ہو رہی ہو, جب بارش ہو رہی ہے تو آپ راستے سے جا رہے ہیں, اس دوران راستے میں ظاہر ہے ہمارے ایریا میں تو ایک اچھا خاصا پانی ٹھہر جاتا ہے, تو 2 فٹ تو ٹھہر جاتا ہے, اس میں بھی یہی دیکھا جائے بہتا پانی ہے کیونکہ بارش چل رہی ہے, پانی بہتا پانی ہے اس کو, اور گلیوں نالوں جمع ہے تو 225 اسکوائر فٹ سے بڑھ گیا ہے, اس میں بھی یہی تین چیزوں میں سے چیز دیکھیے. اگر آپ کو اس کا رنگ تبدیل لگ رہا ہے, یا پھر ذائقہ تبدیل لگ رہا ہے, یا پھر بو تبدیل لگ رہا ہے, عموماً رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے مثال ایک ہے مٹی کا رنگ, مٹی کا رنگ تبدیل, مثال کے طور پر پانی گدلا ہو گیا, مٹی والا ہو گیا, تو مٹی کے رنگ کا اعتبار نہیں, نجاست کے رنگ کا اعتبار نہیں. کالا ہو گیا, کالا رنگ نجاست کا رنگ ہے. اسی طرح اس میں نجاست آپ کو بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے واضح, ورنہ مٹی تو ظاہر ہے کہ اوپر اٹھ کے آئے گی. تو ایسی صورت کے اندر جو پانی روڈ پہ گزر رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بہتا ہوا پانی ہے, اس میں تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہے, تو وہ پانی پاک ہے. آپ کے کپڑوں میں لگ گیا تو کپڑے بھی پاک ہیں, ناپاک نہیں ہوں گے, اگر جو اس میں نجاست بہتے ہوئے نظر آ رہی ہے. لیکن بہتا پانی ہے تو بہتے پانی کا یہی حکم ہے کہ اس میں وہ پانی پاک ہوتا ہے. اسی طرح یہ تو تھا بارش ہوتے ہوئے, جو بارش چل رہی ہے. اگر بارش رک گئی تو اب رکنے کے بعد کیا حکم ہوتا ہے؟
بارش رکنے کے بعد یہ حکم ہوتا ہے کہ بارش رکنے کے بعد جو پانی پرنالے وغیرہ سے بہہ رہا ہے، ٹپکے وغیرہ، یا پھر جو ہے وہ گلیوں وغیرہ میں ہے پانی، تو جو ٹپکے وغیرہ بہ رہے ہیں اس کو اگر کوئی شخص کہتا ہے ناپاک ہے تو پھر ناپاک سمجھیں، اور اگر آپ کو کبھی کمان سے لگتا ہے کہ کافی بارش ہوئی ہے اور یہاں ناپاکی نہیں ہوگی تو پاک ہے، یا پھر احتیاطاً آپ اسے تبدیل دے لیجیے، احتیاطاً دھو لیجیے۔ اسی طرح جو روڈوں پہ پانی وغیرہ چل رہا ہے اس میں نجاست نظر آ رہی ہے تو وہ ناپاک سمجھا جائے گا، ناپاک سمجھا جائے گا۔ نجاست کے اعتبار سے نظر آ رہی ہوگی بارش رکنے کے بعد تو پھر وہ ناپاک سمجھا جائے گا۔ یہ پانی کے مسائل تھے، اور یہ عموماً ہماری زندگی کے اندر پانی کے مسائل پیش آتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ پانی وہ ہوتے ہیں جو شریعت نے مکروہ کا ہے، شریعت نے پانی کو مکروہ کا ہے۔ مکروہ ایسا پانی ہوتا ہے جو شریعت کو، جو انسان جس سے کراہیت کھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پانی ہے، اب اسے بلی وغیرہ نے جھوٹا کر دیا، یا پھر گدھے گھوڑے کا جھوٹا پانی، تو ایسا پانی جو ہے، کیونکہ یہ وہ جانور جو عموماً گھروں پر پائے جاتے ہیں، تو ایسے جانور کا پانی شریعت نے کہا کہ مکروہ ہے، یعنی انسان کی طبیعت کی بلی کے جھوٹے پانی سے ذرا کراہیت کھائی تو اس سے وضو تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے۔ کسی اور پانی، کوئی اور پانی موجود ہے تو اسی سے وضو کیجیے۔ یہ مکمل پانی کا بیان تھا، اور پانی کے اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں تو میں چاہوں گا آپ ضرور کریں تاکہ پانی کے مسائل بالکل ازبر ہو جائیں۔ بچے کے اگر کہیں پانی وغیرہ میں ہاتھ وغیرہ لگا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو غسل فرض تھا، اس نے کلی کر لی ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی پانی وغیرہ پی رہا ہے تو وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا، انسان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ جی بائک کی جو چیٹیں ہو، پانی کی چیٹیں لگ جائیں گے۔ جی روڈ پہ جاتے ہوئے عموماً جگہ جگہ پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اور جب بندہ کہیں جا کے گاڑی ہوتی تو پتہ چلا بھائی یہ تو چیٹیں لگے ہوئے ہیں، اب اس کا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اسے دھو لیا جائے، اسے دھو لیا جائے، اس لیے کہ اگر وہ ناپاکی کے ہوں گے تو سب سے اچھی بات ہے کہ دھو دیں، اور باقی کے ہوں گے تب بھی دھونا تو ہمارا جائز نہیں ہے، اس کو دھو دیا جائے، اس کا یہی حکم ہے۔ اگر بہت تھوڑے سے ہیں تو اس کو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جہاں لگا ہے اس کو پکڑ کے آپ دھو لیں، اور اگر وہ ایسے کہ خشک ہو گئے، معمولی آپ کو پتا تھا کہ لگے آپ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں یا تو آپ کپڑے کو دھو لیں یا پھر ہاتھ کو گیلا کریں، جو ایک دفعہ مارے، پھر دوبارہ گیلا کریں اور پھیر لیں، اور پھر تیسری مرتبہ گیلا کر کے پھیر لیں۔ بارش کے دوران کس طرح پھیر لینا چاہیے تاکہ جو وسوسے وغیرہ ہیں، میرے پاؤں میں میرے پانچوں وغیرہ کے چھینٹے لگے ہوں گے وہ انسان کے دور ہو جائیں۔ اور پانی کے حوالے سے بھائی سوال ہے کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ نمکین ہوتا ہے، اور ہم نے بات کی کہ رنگ، بو اور ذائقہ، تو ذائقے سے برا ناپاکی کا ذائقہ، ورنہ مٹی کا ذائقہ ہو سکتا ہے، اسی طرح سمندر تو ہوتا ہی نمکین ہے تو اس میں نمک کا ذائقہ ہو سکتا ہے، ناپاکی کا ذائقہ، جیسے مثال کے طور پر ٹیٹر کا پانی، اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، تھوڑا قریب آنا پڑے گا۔ جی جو کیڑے مکوڑے ٹینک میں ہوتے ہیں، لال بیگ وغیرہ، لال بیگ وغیرہ کا کوئی حکم نہیں، وہ باقی گر بھی جائیں گے تو ان کا کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے مثال کے جس میں خون ہوتا ہے، لال بیگ میں تو خون نہیں ہوتا، لیکن ایسی چیز جس میں خون ہوتا ہے، چھپکلی ہے، وہ چوڑ ہے، تو ایسی چیز کا حکم یہ ہوتا ہے اگر وہ گر گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ مر گئی ہے تو پھر آپ کو سارا پانی نکالنا پڑے گا، پھٹ گئی ہے تب بھی آپ کو سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ جب سوال ہے کہ پانی کی بالٹی رکھی ہوئی ہے اور نہاتے ہوئے اس کے اندر چھینٹے جا رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ لیکن جب بندہ ناپاک ہوتا ہے تو ناپاک بندے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پانی میں ڈائریکٹ ہاتھ ڈالے گا
تو وہ پانی جو ہے وہ ناپاک استعمال شدہ ہو جائے گا۔ اب استعمال شدہ پانی کا حکم یہ ہے کہ اس کو آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس میں مکے وغیرہ سے ہاتھ کو دھو لیں، اس کے بعد بے شک آپ ہاتھ ڈالیں تو پہلے ہاتھ دھل چکا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ یوں ہی نہاتے ہوئے اگر اس کے اندر کوئی معمولی چھینٹے جا رہے ہیں تو معمولی چھینٹے جانے کا اعتبار نہیں ہے، پانی پاک ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معمولی چھینٹے بھی نہ جائیں۔ معمولی چھینٹے جانے میں ہم اعتبار کریں گے پانی کا، کہ پانی اگر تھوڑا ہے اور چھینٹے زیادہ ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ چھینٹے زیادہ ہیں تو جو تھوڑا پانی تھا وہ ناپاک ہو جائے گا، اور پانی زیادہ چھینٹے تھوڑے تو جو تھوڑی چیز ہے وہ اس پانی کو ناپاک نہیں کرے گی، کیونکہ وہ مائع مستعمل اور غیر مستعمل کا مسئلہ ہے۔ مائع مستعمل اور غیر مستعمل کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ناپاک بندہ استعمال شدہ پانی کے اندر آگ وغیرہ نہ ڈالے، اور اگر اس نے ہاتھ وغیرہ ڈال دیا ہے تو پھر اب یہ ہے کہ جو پانی ہے اسی کی مقدار اس پانی کی، ایک بالٹی آدھا بالٹی پانی تھا مستعمل جس کو استعمال کر لیا، آگ وغیرہ ڈال دیا، تو اس میں مزید پانی ڈال دیں اتنا کہ وہ بہنے کی صورت میں ہو جائے گا، بالٹی بھر جائے گا، یعنی پاک پانی زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے وہ چھوٹے قطرے اس میں کوئی مضر نہیں ہو جائے، لیکن بچنا چاہیے کہ ہمارے قطرے وغیرہ بھی نہاتے ہوئے جو جسم سے لگ کے گر رہے ہیں وہ پانی کے اندر نہ گرے۔ اور پانی کے متعلق کسی نے سوال؟ اگر اسے نکال لیا ہے آپ نے تو اب ایسی صورت میں اگر وہ آپ نے زندہ ہی نکال لیا تو ٹھیک ہے، پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ مر گیا ہے، پھٹ گیا ہے، اور پھٹنے کی صورت میں اس کے جسم سے خون وغیرہ نکلا تو خون جو ہے وہ ناپاکی تو ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس زیادہ پانی کے اندر خون پھیل گئی ہے تب بھی آپ کو ہٹانا پڑے گا، چاہے زندہ نکلنا ہے۔ پانی کو نکالنے کے بعد کیا کرو ٹیک کے اندر جو ہے آپ نے پانی نکال دیا، اس کی بھوک ہے کہ پانی کی وجہ سے یا آپ نے پانی کو نکال دیا، اس کے بعد زندہ جاتی ہوتی ہے رہ جاتی ہے ٹیک کی بات، پھر اس کے لیے کیا کریں کہ صابن لگاؤ دو اس کو بولے سے۔ اگر پانی کے اندر ایسا سلسلہ ہے، پانی کے اندر ایسا سلسلہ ہے کہ جس پانی کے اندر کوئی جانور وغیرہ گرا تھا وہ پھٹ گیا اور اب اس کو نکال دیا گیا، لیکن بو کافی پھیل گئی، تو بو پھیلنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ کچھ دیر کھلا چھوڑیں تاکہ اس کی بو وغیرہ نکلے، اس کو دیگر چیزوں سے دھو لیں تاکہ خون کا اثر وغیرہ ختم ہو جائے، کیونکہ آپ نے پانی کو نکال دیا، جب وہ پھٹ گیا تھا تو خون کا اثر وغیرہ ہے، اس کو اب اچھی طرح دھو لیں، اور دھونے کے بعد اب بھی اگر اس میں اسمیل ہے اور خون کا لیکن کوئی اثر نہیں ہے تو پھر اسے اسمیل کا اعتبار نہیں ہوگا، لیکن اس کو کچھ دیر اتنی دیر کھلا چھوڑیں گے، اس میں اسمیل وغیرہ جو نکل سکتی ہے وہ نکل جائے۔ اور کسی بھائی کا سوال؟ سوال یہ ہے کہ کنویں میں کتا گر گیا، کنویں کا پورا پانی کو نہیں نکالا جا سکتا، کتا ہم نے نکال دیا کہ اس پانی کا کیا ہوگا؟ اصل میں کنویں آپ کراچی کے اندر پائے نہیں جاتے ہیں، ملیر کنویں کے جو مسائل ہیں وہ ذرا طویل ہے، کتنا جانور کیسا ہے، اتنے دن پرانا ہے تو اتنے ڈول پانی نکالیں، اتنے دن پرانا ہے تو اتنے ڈول پانی نکالیں، یہ وہ سب کے مسائل نہیں ہیں، اس لیے وہ یہاں ذکر نہیں کیے گئے۔ تو اگر کہیں ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق پوچھ لیں کہ یہ چیز گری تھی کتنے دن پہلے گری تھی، اس کا کیا مفہوم ہے، یہ کراچی میں موجود نہیں ہے تو انسان ذرا بدلا ہو جاتا ہے، اس لیے بیان کیا۔ اگر وہ بندہ غسل اس پہ فرض نہیں تھا، غسل فرض نہیں ہے اس پہ، ویسے ہی اگر اس نے ہاتھ ڈال دیا تو پھر تو پانی پاک ہی ہے، لیکن اگر اس پہ غسل فرض تھا، غسل فرض تھا اگر ایسے شخص پہ اور غسل فرض ہونے کے باوجود اس نے ہاتھ ڈال دیا تو پھر وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی پھر اس سے وہ غسل نہیں کر سکتا۔ اس کو پھر کیا کرے، وہ اس کے اندر تھوڑا مزید پانی ڈالے، اتنا پانی ڈالے کہ پانی بالٹی سے بہنے لگے، اور پانی بالٹی سے کچھ دیر بہتا رہے تو بہتے پانی کے حکم میں ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پانی ڈالنے سے پہلے آپ ہاتھوں کو دھو لیں اور اس کے بعد وضو کرنے پہلے صحیح طریقہ یہ کہ وضو کرنا اور پھر مسئلہ نہیں، ہاتھ صاف کرنا
فرضی غسل ہے نا. پھر ایک دفعہ دھل گئے تو ایک دفعہ کم از کم دھلنے چاہیے. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ پانی کے متعلق کیسے سوال کیا جا سکتا ہے؟ پانی کے متعلق کسی کا کوئی سوال؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں وقت مکمل ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر اپنی پیرا ہونے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے اتوار ہم یہ سیکھیں گے کہ اذان کا جواب کس طرح دیتے ہیں، اور اسی طرح فجر میں جیسے ہم پڑھتے ہیں ایک مؤذن صاحب پڑھتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے، اور اقامت جو ہے اس کا جواب کیا ہوتا ہے. اقامت میں جو کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس کا جواب کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم تفصیلی اگلے اتوار سمجھیں گے. اتوار رب سے ہمارا یہاں بیٹھنا ہمارے لیے آخرت کو ذریعہ نجات بنایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بارك الكريم يا أرحم الراحمين كريم في الأجزاء والموجود آمين. إن نبارك في قبر الحشر يا لا زكي النجاة بنا. نبي كريم صلى الله عليه وسلم في شفاعة من أكثر بنا. بارك الكريم يا أرحم الراحمين درس کی برکت سے والا ہمارے گھروں تک پہنچا. یا اللہ مہربان جو قصد ساہر تفکیہ مبارک معاف فرما. مولا یا رحم الراحمین ہم سے مولا ہم کو گھر میں جو غلطی ہم مالک کو معاف فرما. یا رحم الراحمین مالک تیرے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. یا رحم الراحمین مولا جو مولا جس پریشانی میں گرفتار ہے یا اللہ ان کی پریشانی یا مالک کو دور فرما. مولا جو اس کی تکلیف کے شکار ہے مولا کو شادی اور رزق عطا فرما. مولا جن کے رزق ہے ان کو یا اللہ ان کے رزق پر برکت عطا فرما. ورحمتك الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والكرام وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ. تس میں کھائے جائیں گے، ایک تصویر میں کھائے جائیں گے، تصدیق کرائے جائیں گے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو درس چل رہا ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
پیٹھ مبارک پہ جو مہر نبوت تھی اس کا بیان چل رہا ہے۔ میں نے پچھلے یہ گروانا میں اسی میں پچھلے درس میں نے عرض کیا کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لائے سب کو مہر نبوت عطا فرمائی، لیکن وہ انگوٹھیوں کی اس میں تھی، یعنی ایک نبی کے وصال کے بعد جب دوسرا نبی تشریف لاتا تو وہ پھر انگوٹھی اس کو منتقل ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے اور آپ کے آقا کو جو اللہ نے مہر نبوت عطا فرمائی وہ دونوں کندھوں کے درمیان گردن کے بالکل نیچے گوشت کی گٹلی کی صورت میں، گلٹی کی صورت میں جو ہے وہ مہر نبوت عطا فرمائی۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ کبوتری کے انڈے کی مانند ابھری ہوئی تھی پیچھے،